یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ملاقات ہوئی کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے، تو اس ملاقات میں اگر آپ دیکھیں کہ خان صاحب جو ہیں، عمران خان صاحب نے اسلامو فوبیا کا ذکر نہیں ہے. وہاں پہ جو ٹون اینڈ ٹینر تھا عمران خان کی اسلامو فوبیا کی ڈسکشن کا، وہ انہوں نے مائلڈ کر دیا. وہ جو کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہے وہ اسلامو فوبیا پہ بات نہیں کرنا چاہتے، عمران خان صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ جو وہاں پہ ڈسکشن ہوئی، میں نے کل بھی اس کے اوپر بات کی تھی تھوڑی سی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی جب ملاقات ہوئی او آئی سی کے لوگوں سے وہاں پہ، اور کل جو ملاقات ہوئی، اور پرٹیکولرلی او آئی سی کے جو سیکرٹری جنرل ہیں ڈاکٹر یوسف، ان سے جب مکہ میں ملے تو وہاں پہ انہوں نے بیٹھتے ہی سب سے پہلے جو ہے اسلام فوبیا کا ذکر کرنا شروع کر دیا، اور کہا جی کہ وہ دیکھیں آپ اس کے اوپر بات کریں اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بتائیں، اور یہ ہمارے نزدیک کتنا امپورٹنٹ ایشو ہے. اور پھر امام کعبہ الشیخ عبد الرحمان سے بھی ان کی ملاقات ہوئی، اور اس میں بھی جو وہ اسلامو فوبیا اور ساری ڈسکشن چلتی رہی. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پاکستان اس چیز کو ریڈ کر پا رہا ہے کہ مسلم امہ اور انٹرنیشنل کمیونٹی اسلامو فوبیا کی بحث میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، کیونکہ اس سے ڈائریکٹلی ویسٹ انوائے ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اسلامو فوبیا کی بحث کریں ہی کریں، جو بھی ہو جائے. کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو جوائنٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک وہاں سے ایک نکلا تھا، لیٹر نکلا یا جوائنٹ پریس ریلیز تھی یا جوائنٹ کمیونیکے جو تھا، اس میں یہ تھا کہ جو امپورٹنٹ چیز ہے انہوں نے کہا جی کہ کسی قسم کی ہم دہشت گردی کو وہ جو ہے وہ اس سے کمپیٹ کریں گے، مقابلہ کریں گے اس کے، اور جو ٹیررزم ہے اس کو ایسوسیٹ نہیں ہونا چاہیے ریلیجن، نیشنلٹی، سیولائزیشن اور ایتھنک گروپ. جب عمران خان صاحب کی ملاقات ہوئی او آئی سی کے جنرل سیکرٹری سے، تو انہوں نے سب سے پہلے یہ کہا جناب کہ اس اسلامو فوبیا کے مسئلے کو حل کریں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کراؤن پرنس کے آفس سے چیز نکلی ہے اس میں اسلامو فوبیا کا کوئی ذکر نہیں ہے. جو او آئی سی کے جنرل سیکرٹری میں عمران خان صاحب ملتے ہیں تو وہاں پہ او آئی سی اسلامو فوبیا کا ذکر آ جاتا ہے. سو کیا عمران خان صاحب کنفیوز ہیں، یا عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈبل پلے کر رہے ہیں، یا کہ عمران خان صاحب کی بات ہی نہیں سنی جا رہی؟ یہ دو تین چیزوں کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ عمران خان صاحب کی بات ہی نہیں سنی جا رہی. عمران خان صاحب کنفیوز بھلے نہ ہوں، لیکن ان کی بات ہی نہیں سنی جا رہی. اور مسلم ورلڈ کا یہ مسئلہ نہیں ہے جو عمران خان صاحب کا مسئلہ ہے. عمران خان صاحب نے ان نیسسریلی ایک نظریاتی بحث شروع کر لی ہے مغرب کے ساتھ، اور مغرب کو جانتے ہوئے کہ وہ رہتے ہیں وہاں پہ، انہوں نے ایک ایسی بحث شروع کر لی جس کا صرف اور صرف پاکستان کو فائنینشیل نقصان ہوگا، ہماری ایکسیس کم ہوگی یورپ میں، وہاں پہ کاروبار میں، بزنس میں، جابز میں، اور ان ریٹرن کیا ہوگا، دوسرے ممالک کی وہاں ایکسیس زیادہ بڑھے گی، ہمارے لوگوں کو وہ لفٹ نہیں کرائیں گے، ہمیں وہ اس طرح ویزے نہیں دیں گے جس طرح ہمارے لوگوں، ینگ لوگوں کو اپرچونٹیز چاہیے مغرب میں. جب اس طرح کے آپ مغرب کو ٹارگٹ کریں گے تو وہ کیوں کر کے آپ کو کہیں گے کہ بھائی یہ ہمیں آئے وہاں پہ. جیسے میں نے اگلے دن ایک ویڈیو بنائی تھی کہ جرمنی نے بھی اسلامسٹ کو، ملیٹنٹ اسلامسٹ کو بین کر دیا، فرانس پہلے کر رہا ہے، یورپ پہلے کر رہا ہے. یورپین پالیٹیشینس کو، پارلیمنٹیرینز کو، پالیٹیشینز کو ایشو چاہیے ہوتا ہے، اور وہ انہوں نے ایشوز ٹھیک پکڑ لی ہیں کہ بھائی یہ جو اسلامسٹ ہیں اور یہ اسلامو فوبیا ہے، یہ مسلمان جو ہیں یہاں پہ بیٹھ کے حالات خراب کر رہے ہیں، وہ اس کو ٹف ٹائم دیں گے. سو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ 1.5 بلین مسلمان جو اس دنیا میں موجود، کرۂ ارض میں موجود ہیں، ان کا کیا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ان کا مسئلہ اس چیز کو، اسلامو فوبیا کو ڈیل کرنا ہے، یا آج کے دور میں ہمارا سب سے زیادہ جو پرائمری فوکس ہونا چاہیے وہ کنیکٹیوٹی ہونی چاہیے، گروتھ ہونی چاہیے، بزنس ہونا چاہیے، ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. اور عمران خان صاحب کو اس چیز کا پتہ بھی ہے کہ سننے کو کوئی تیار نہیں ہے ان کی بات، لیکن پھر بھی کری جا رہے ہیں، اور ان کو شاید اس چیز کا اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں. وہ ملک کو کتنا نقصان پہنچا رہے ہیں کہ ابھی وہاں بیٹھے ہوئے انہوں نے مسجد اقصیٰ اور جو کچھ ہو رہا ہے وہاں پہ اسرائیلی کر رہے، ٹھیک ہے بولنا چاہیے، ظلم جہاں پہ بھی ہو بولنا چاہیے، لیکن یہ جو چیز ہے کہ اسلامو فوبیا کو
ان کی بات نہیں مانی جا رہی. اس کو کون ایڈریس کرے گا؟ یہ ایک ان نیسیسری بحث شروع کر لی ہے انہوں نے, اور اس کے نقصان ہوں گے. پہلے فرانس کو انوائے کیا, یورپین پارلیمنٹ کو انوائے کیا, اور پاکستان میں اس طرح کے لوگ ہیں جو کہتے ہیں مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے جناب, ایسی کی تیسی یورپ کی ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, اور ہمیں غیرت کھانی چاہیے, ہم یہ ہو گئے ہیں, ہم وہ ہو گئے ہیں. جبکہ اس چیز کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق منطق اور لاجک سے ہے کہ کون سے وقت میں کون سی بحث ہونی چاہیے. کیا آج کے وقت میں ہمیں یہ سوٹ کرتا ہے جب ہمارے بچے جو ہیں, ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تو ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے, اور دہشت گردی کی جنگ لڑنے کے بعد ہمیں لوگ مانتے نہیں ہیں ہماری دہشت گردی کی جنگ کو. وہ کہتے ہیں آپ نے ڈبل پلے کیا ہوا ہے. وہ ڈبل پلے اس لیے کہہ دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے آپ نے کچھ لوگوں کے ساتھ دہشت کو مارا ہے, کئیوں کو نہیں مارا. پہلے تو یہی بڑا پرابلم ہے, لوگوں نے ہماری لیجیٹیمیٹ وار اگینسٹ ٹیررزم کو بھی ریکگنائز نہیں کیا, جس چیز کو ہمیں انٹرنیشنلی کیش ان کرنا چاہیے تھا, اور وہ ہم اپنی اس طرح کی جو ان نیسیسری غیر ضروری بحث ہم جو شروع کر لیتے ہیں اس کی وجہ سے نہیں وہ مانتے. اور اگر دوسری بات میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ دہشت گردی کی جنگ تو لڑ لی, ایکسٹریمزم کے خلاف جنگ کس نے لڑنی ہے؟ وہ بھی تو آپ کے ملک کے اندر بھری پڑی ہے. آپ کے ملک میں اس وقت کئی ایسے گروہ ہے, طبقے ہیں جو ہر وقت اس بات پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. جو لاہور میں واقعہ ہوا وہ کیا واقعہ تھا کہ اگر ایک فرانس میں ایک مسجد میں آگ لگی ہے یا کسی نے لگانے کی کوشش کی ہے, تو کیا ہم اپنے یہاں پہ خواتین جو ہیں وہ عیسائیوں کے چرچ پہ جا کے کنٹرول ٹیک اوور کر لیں گی؟ یہ کیا بیہیویئر کیا ہے؟ اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی اس چیز کو دیکھ نہیں رہی ہوتی کہ یہ لوگ یہاں کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ ہر جو یہاں پہ آبزرور بیٹھے ہوتے ہیں یا انٹرنیشنل آبزرور بیٹھے ہوتے ہیں, پاکستان میں بھی ہیں, یورپ امریکہ میں بیٹھ کے جو 24 گھنٹے صرف پاکستان کو آبزرو کرتے ہیں, ان کا کوئی کام نہیں ہوتا, صرف پاکستان کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں ریلیجیس فریڈم کے حوالے سے اور چیزوں کے حوالے سے. وہ کیا رپورٹس بناتے ہیں؟ ہم نے جو ہے وہ کیا یورپ سے لڑائی کرنی ہے؟ ہم نے یورپ سے لڑائی نہیں کرنی, ہم نے امریکہ سے لڑائی نہیں کرنی. آپ ایک طرف عمران خان صاحب آپ بالکل الیکشن موڈ میں آ چکے ہیں. اب عمران خان صاحب کو پتا ہے کہ میں نے الیکشن لڑنا ہے. جب آپ نے پولیٹیشین نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے تو وہ اپنی جو ووٹر سپورٹر ہوتا ہے اس کو ہٹ کر رہا ہوتا ہے, اس کے لیے باتیں کر رہا ہوتا ہے, کام کر رہا ہوتا ہے. ابھی جس طرح کہ عمران خان صاحب نے وزٹ کیا سعودی عرب کا, وہ ظاہری بات ہے وہ پہلے بھی جاتے ہیں, تو روزہ رسول پہ جاتے ہیں, مکہ مدینہ وہ ضرور جاتے ہیں, لیکن اس دفعہ ان کے سپورٹرز نے اور ووٹرز نے پاکستان میں اس وزٹ کو اور زیادہ ہائی لائٹ کی ہے. کیوں؟ کیونکہ ٹی ایل پی کی طرف سے جو ایک ان کو سیٹ بیک آیا تھا کہ بھائی یہ جو لوگ ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شاید اس طرح عزت نہیں کرتے جس طرح ٹی ایل پی کرتی ہے, تو یہ اور زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, ان کی تصاویر, ان کی ہر چیز شیئر کر رہے ہیں. وہ روزہ رسول میں جس طرح گئے, خانہ کعبہ کے اندر گئے, اس کو اور زیادہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں تاکہ وہ جو دائیں بازو کا کنزرویٹو ووٹر تھا, وہ جو ہم سے ہلکا پھلکا متنفر ہوا تھا, اس کو ہم ری گین کر سکیں. اور سب نے جا کے وہاں پہ اپنی تصویریں کھنچوائیں ساری کی. مطلب دوبارہ آپ کو ایک لائسنس لینا پڑا یا اپنی مسلمان ہونے کو ریفریش کرنا پڑا. دیٹ از واٹ آپ کا جو ووٹر بیس ہے یہ سپورٹر کرتا ہے آپ کے ساتھ. اور یہ چیزیں ہیں جو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ پولیٹیشین مشکل حالات میں اس طرح کرتے ہیں. یہ چیز ہے جس کو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی جو یوتھ ہے وہ یوتھ کے کیا چیلنجز ہیں. یوتھ کے چیلنجز تو بالکل اور ہیں. اگر میں ایک سٹڈی دیکھ رہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو میجورٹی آف دا لیبر ہے, ہمیں مغرب کی اتنی زیادہ ضرورت کبھی نہیں تھی جتنی ابھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میجورٹی آف دا جابس جو ہیں وہ آگے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے تو ویسے ہی ختم ہو رہی ہیں, اور مڈل ایسٹ کے اندر بھی آرٹیفیشل انٹیلیجنس آ رہی ہے. اس کا مراد یہ ہے کہ وہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے جو روبوٹ پہ چلے گی. مطلب کہ جو لوگ ٹریڈیشنل نوکریاں کرتے تھے عام چھوٹی موٹی, وہ تو اب گھر میں وہ تو ضرورت ہی نہیں ہوگی کاروباروں میں, کیونکہ وہاں تو مشینیں آ رہی ہیں. تو جب مشینیں آ جائیں گی تو ہم تو آلریڈی ہماری لیبر اور ہم لوگ جو ہیں وہ اتنے ایجوکیٹڈ نہیں ہیں, ہمارا بہت بڑا طبقہ, تو ہم جو مغرب میں کہیں بیٹھے فٹ ہیں, کوئی تھوڑے بہت پیسے کما رہے ہیں, ان کے لیے اور مسئلے پیدا ہوں گے. خان صاحب اس چیز کو سمجھیں. آپ کے جو مسلمان دوست ممالک ہیں وہ بھی آپ کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھ پا رہے اس چیز کو کہ آپ کی کیا نیڈ ہے, ہماری نیڈ کیا ہے, ایز اے نیشن ہماری نیڈ کیا ہے.
ہمارے یوتھ کی نیڈ کیا ہے, ہمارے لوگوں کی نیڈ کیا ہے, ہمیں اس کو سمجھنا ہے. اور اس کو ہم تب سمجھ سکتے ہیں جب آپ ایک ریشنل طریقے سے سوچیں گے. اور اکثر میں یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ دا مومنٹ آپ 50 سال سے اوپر چلے جاتے ہیں تو آپ کے اندر وہ ایک اور بڑا ایک انسان جاگ جاتا ہے, جس کے اندر ایک بہت بڑی یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ نہیں, میں نے ہر لحاظ سے جو ہے نا وہ مذہب کو بہت زیادہ پروموٹ کرنا ہے. مذہب انسان کا ایک انڈیویجول چیز تو ضرور ہے, الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں, لیکن اس کو اس طریقے سے ہائی لائٹ کریں کہ آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے, جو ہمارے لوگ ہیں, ان کی مغرب سے کلیش بھی نہ ہو. کیونکہ مغرب اس وقت تو وہ کنٹرول کر رہا ہے دنیا کو, یورپ کنٹرول کر رہا ہے, امریکہ کنٹرول کر رہا ہے. ہمیں ان کے ساتھ مل جانا چاہیے اور ان سے انسینٹو لے جانا چاہیے اور اپنے آپ کو گرو کرنا چاہیے, اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہیے. جب ہم اس قابل ہو جائیں گے, ڈیولپ کر لیں گے, گرو کر لیں گے, تو پھر ہم ان کو مقابلہ بھی کر لیں گے. لیکن ابھی ہم ڈیولپ اور گرو تو ہوئے نہیں ہیں, اور مقابلہ ہم نے پہلے شروع کر دیا. سو ہمیں اپنی پلاننگ کرنی چاہیے ایز اے اسٹیٹ. اس پلاننگ میں دیکھنا چاہیے کون سی بحث چھیڑنی ہے اور کون سی بحث نہیں چھیڑنی. دنیا کے سارے اسلامی ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, خان صاحب کو جو ہے وہ اسلاموفوبیا کا پڑا ہوا. بہت غلط کرتا ہے یورپ بھی اور ان کے لوگ بھی جب مسلمانوں کو اننیسیسریلی تنگ کیا جاتا ہے, لیکن بہت ساری جگہوں پہ وہ ٹھیک بھی تو ہوتے ہیں. سو اس بحث کو بیٹھ کے حل ہونا چاہیے, نہ کہ آپ کو جہاں موقع ملے آپ بول پڑے. اور کراؤن پرنس محمد بن سلمان نے تو سنی نہیں, تو آپ نے او آئی سی کی لیڈرشپ کے سامنے جو ہے وہ باتیں کرنا شروع کر دی. یہ ہے وہ ڈفرنس. اگر آپ اس ڈفرنس کو سمجھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں سمجھ رہے اور آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی ہیں تو دیٹ از یور چوائس.